नाज़रीन, मैं हूं खालिद फारूकी अपने वीलाग के साथ। नाज़रीन, सिस्टम में तब्दीली की जो बातें पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में हो रही हैं, उसमें एक बात तो सदर आसिफ जरदारी के बारे में कही जा रही थी और यही था कि सदर जरदारी को फारिग कर दिया जाएगा। और बाज़ लोग जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद सदर पाकिस्तान भी बन सकते हैं। ये लोगों की बातें हैं, इन पर यकीन करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी बातें कही जा रही हैं। वो -1 की बात नहीं है, वो -4 की बात है। यानी ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को माइनस किया जा चुका है और कुछ को मज़ीद कर दिया जाए तो ये -4 हो जाएगा। -4 क्या है? -4 देखिए, उसमें इमरान खान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं और 9 मई के मुकदमात हैं, बाकी और भी उनके ऊपर केसेस हैं। इमरान खान तो जेल में है, नंबर 1। नंबर 2, सदर जरदारी, अगर वो भी इस सिस्टम से माइनस हो जाते हैं तो 2 लोग माइनस हो जाएंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब भी इनडायरेक्टली ये कहा जा सकता है कि वो भी सिस्टम का उस तरह हिस्सा नहीं है, फ़ाल हिस्सा नहीं है जैसा कि वो हो सकते थे, या जो तवक्को की जा रही थी पिछले इलेक्शन के दौरान भी, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब वापस आए थे और यही था कि वो इस सिस्टम में कलीदी किरदार अदा करेंगे। यहाँ तक कि अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी ये बात है कि वो भी शायद मुस्तकबिल के किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे। यानी ये 4 लोग वो हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये अपनी बारी पूरी कर चुके हैं और जिनकी बारी पूरी नहीं हुई उनकी पूरी होने वाली है। अब इसका मतलब क्या है? ये सारा जिन लोगों के ज़हन में ऐसा कोई खाका है, वो इसका मकसद क्या ले सकते हैं और वो मुस्तकबिल क्या सोचते हैं? सदर जरदारी को अगर उनके ओहदे से फारिग किया जाता है या वो खुद अपना ओहदा छोड़ देते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी सिंध में कितनी ताकत रख सकेगी? या वो सिर्फ सिंध में अपनी ताकत पर इन्हिसार करेगी और एक महदूद इलाकाई जमात बनेगी? और सदर जरदारी को फारिग करने का या सिस्टम से माइनस करने का मतलब यही हो सकता है ना कि पीपल्स पार्टी को कट टू साइज किया जाए। पहले भी वो कट टू साइज है, मजीद उसको कट टू साइज कर दिया जाए। अब अगर पीपल्स पार्टी के पास सदारत नहीं रहती, या ये ख्याल होता है कि एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है या नाराज है, या वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होने के लिए उसको स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप जानते हैं कि माजी में सिंध में इंटीरियर में बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन जो हैं, अगरचे वो ज़्यादा अवामी ताकत नहीं रखते, लेकिन वो जो वडेरे हैं, वो जिनके पास और हल्के हैं, वो जो फ्यूडल्स हैं और जो रिवायती सियासत में पीपल्स पार्टी से शिकस्त खाते रहे हैं, इसके बावजूद वो अरबाब गुलाम रहीम की शक्ल में और इससे पहले जाम सादिक की शक्ल में पीपल्स पार्टी के लिए सिंध के अंदर एक बड़ी मुसीबत बने रहे। पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत हद तक पंजाब से दस्तबरदार हो चुकी है आज तक के दिन तक, और अगर मुस्तकबिल में हालात उसके लिए फेवरेबल ना रहे तो ये जितना पीपल्स पार्टी जितनी महदूद हुई है, इससे भी ज़्यादा महदूद हो जाएगी। यहाँ पंजाब की सूरत हाल तो यह है कि यहाँ क़यादत जो है, सूबाई क़यादत और जो मुख्तलिफ अज़ला में पीपल्स पार्टी की क़यादत है, वो इंतहाई मायूस है अपने सियासी मुस्तकबिल से, क्योंकि उन्हें मरकज़ से यानी पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत से वो उनको नहीं मिलती हिमायत या सपोर्ट नहीं मिलती या उतनी तवज्जो नहीं मिलती जिसकी पीपल्स पार्टी को ज़रूरत है, और उसी तवज्जो के ज़रिए ही बिलावल भुट्टो हों, आसिफ जरदारी हों, उसी तवज्जो के साथ ही पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी पोजीशन बना सकती है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को वापस धकेला जाता है तो न सिर्फ पंजाब में उसकी पोजीशन मज़ीद कमज़ोर होगी, बल्कि सिंध में जो मुखालिफ लोग हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। अर्बन सिंध में तो पार्टी के लिए पहले ही प्रॉब्लम रहे हैं। अर्बन सिंध में पीपल्स पार्टी ने अगरचे कराची में मेयर का ओहदा भी हासिल कर लिया, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि उसको वो अवामी सतह की सपोर्ट वो नहीं है। आप मान लें कि पीपल्स पार्टी ने मतलूबा सीटें हासिल करके वो मेयर का ओहदा हासिल किया है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसको वैसी अवामी सतह पे हिमायत, ग्रास रूट लेवल पे वो हिमायत जो पूरे कराची की हो वो हासिल है, तो ये कहना गलत होगा। इस सिस्टम से आसिफ जरदारी साहब को माइनस करने की जो बातें, और जिस तरह बाज़ औक़ात 1 महीने की बात की जाती है, बजट से पहले की बात की जाती है, 28वीं तरमीम की बात की जाती है, अगर ये चीज़ें होती हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि मुल्क के सियासी मुस्तक़बिल में पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं होगा।
نواز شریف صاحب کو اگرچہ وہ اپنی جماعت کے مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، قائد ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی مستقبل کے سیٹ اپ میں کیا نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ امیدوار بنیں گے؟ کیا ان کو بننے دیا جائے گا؟ اگر گزشتہ انتخابات میں جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے نواز شریف کو وزیر اعظم بنا سکتے تھے تو نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ مستقبل میں بھی ان کے لیے کوئی ایسے چانسز زیادہ نظر نہیں آتے۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، لیکن حالات کس طرح تبدیل ہوتے ہیں، کیا بنتا ہے، اس کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جب یہ سازشی مفروضے تیار کیے جا رہے ہوتے ہیں، جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ سیاست میں کچھ لوگوں کو رہنے دینا ہے، رہنے دینا ہے، ایکٹیو رہنے دینا ہے، کچھ کو نہیں رہنے دینا، تو وہ جہاں سے یہ باتیں ہوتی ہیں وہ کچھ لوگوں کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، جو خواہشات جو ہیں وہ سمجھے کہ بعض اوقات موقف میں بدلتی ہیں، اور موقف جو ہے پھر فیصلوں میں بدلتا ہے۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب اور جو باتیں اڑائی جا رہی ہیں، جو سننے میں آ رہی ہیں، اور جن پر عملی طور پر تو بظاہر کوئی ایسے حالات نظر نہیں آتے، لیکن پاکستان کی سیاست کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ حالات کس دم کس وقت تبدیل ہو جائے، تو ان حالات کی تبدیلی کا شکار اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف بھی ہو سکتے ہیں، تو ایک وقت پاکستان میں ایسا بھی تھا جب نواز شریف صاحب پچھلی اسمبلی میں اپنی پوری طاقت میں وزیر اعظم تھے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں رہے اور ان کی جگہ ان کی پارٹی کے ہی شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بن گئے۔ اسی طرح سے عمران خان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک 2/3 اکثریت کے ساتھ پارلیمنٹ میں موجود تھے، لیکن اچانک وقت تبدیل ہوا اور عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے تھے۔ اب شہباز شریف صاحب اس وقت تو بڑے لاڈلے بھی ہیں، عالمی سطح پر ان کی پہچان بھی بن چکی ہے، اور صدر ٹرمپ بالخصوص ان کو بہت لائک کرتے ہیں اور بار بار ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے اپنی جس ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے اور جس طرح انہوں نے عالمی منظرنامے پر اپنی شناخت بنائی ہے، اس کی بھی توقع کم ہی تھی، لیکن وہ اپنی یہ شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن پھر بھی باتیں یہی ہیں کہ سسٹم تبدیل ہوا، اگر سسٹم تبدیل ہوا تو اس میں جہاں زرداری صاحب جائیں گے وہیں پھر شہباز شریف بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ عمران خان جو ہے وہ تو پہلے ہی آلموسٹ وہ موجودہ نظام سے، موجودہ سسٹم سے باہر ہیں، وہ کیونکہ جو ان کو سزا ہو چکی ہے، جو ان کو مزید سزائیں ہو سکتی ہیں، اس کے بعد اگر 2-4 سال کا عرصہ اور گزر گیا کہ وہ کسی پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنے، تو پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ ان چاروں جو ہمارے لیڈر ہیں، قومی سطح کے لیڈر ہیں، ان کی اگر آپ ایج دیکھیں تو ایج کے وہ اس حصے پر ہیں، اس حصے میں ہیں جہاں نئی قیادت جو ہے وہ پھر ابھر کے آ جاتی ہے۔ وہ نئی قیادت بلاول کی ہو یا مریم نواز کی، بہرحال پاکستان کے اندر موجود ہے، اسی طرح سے باقی پارٹیوں کے اندر بھی۔ اچھا، اس پہ ایک اور توجیہ جو پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان کو جب مائنس کیا گیا تو ان کی جو پارٹی ہے یا ان کے جو حمایتی ہیں، ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ جن لوگوں کو اقتدار میں لایا گیا یا جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو وہ کسی طور ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور ان پر ماضی میں جو الزامات تھے، کبھی کرپشن کے الزامات لگتے رہے، اقربا پروری کے الزامات لگتے رہے، ہر طرح کے الزامات لگے تھے، تو وہاں پہ لوگوں کو غصہ یہ ہے جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں کہ ان کی پارٹی تو مکمل طور پر باہر ہے اور یہ لوگ اقتدار میں ہیں۔ صورتحال کو بیلنس بھی کرنے کی ایک خواہش کہیں پائی جاتی ہے کہ اگر عمران خان باہر ہیں تو اس صورتحال کو بیلنس کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ، یہ سوچ بھی موجود ہے کہ باقی 3 لوگ جو کہ سیاسی منظرنامے پر ہیں ان کو بھی آؤٹ کر دیا جائے، یعنی اگر چاروں لوگ مائنس ہو جائیں تو پھر ایک نئی قیادت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ اس نئی قیادت میں بلاول بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں، مریم نواز بھی اس کا حصہ ہو سکتی ہیں، پی ٹی آئی سے ایک متبادل قیادت جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک محدود عرصے کے لیے یا ایک متعین عرصے کے لیے ایک ایسی قیادت سامنے آئے جس کا سیاست سے کم تعلق ہو اور ملک کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے ان کی خدمات زیادہ لی جائیں۔ ایسی ایک حکومت جو ہے ٹیکنوکریٹس کی، اس کا بار بار ہم ماضی میں بھی ذکر سنتے رہے ہیں،
لیکن پاکستان اس وقت واقعتاً جس طرح کے معاشی بحران کا شکار ہے، اس کو حل کرنا بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کسی نظام میں موجود ہو۔ اب ذہن میں رکھیں نا کہ اگر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی بالکل ہی یکسر اس کو الگ کر دیا جائے تو تب بھی سب کی نمائندگی نہیں نظر آتی۔ اگر سب کی نمائندگی چاہیے اور کچھ لوگوں کو مائنس کر کے، لیکن انہی پارٹیوں سے کچھ لوگوں کو لے کے اور باقی کچھ ایسے افراد کو ساتھ شامل کر کے جن کو ٹیکنوکریٹس کہا جاتا ہے، جو کہ معاملات کو، مالی معاملات کو، معاشی معاملات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہوں یا نئی پالیسیاں دینے کے قابل ہوں، کیونکہ جو پالیسیاں یہ حکومت جن کے تحت ملک کو چلا رہی ہے، اس پہ تو ہمیں کچھ چیزیں مایوس بھی کر رہی ہیں۔ آپ ملک کی اکانومی کو دیکھ لیں، ہماری جو ہے برآمدات جو ہیں اس کو دیکھ لیں، ہمارے روزگار کے مواقع دیکھ لیں، ہمارے یہاں پہ جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس کو دیکھ لیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس میں آپ اور ہم سب عمران خان پر اعتراض کرتے تھے، لیکن عمران خان کی جو طرز حکومت تھا اس پر اعتراض کرنے والے متبادل کی جو بات کرتے تھے، وہ حکومت میں آنے کے باوجود متبادل میں کوئی ایسا کامیاب معاشی ڈھانچہ نہیں دے سکے جس کے ذریعے ہم یہ سمجھے کہ پاکستان جو ہے وہ واقعی ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی ذمہ داری کسی کو تو اٹھانی ہے۔ اگر لوگ اپنی ذمہ داری کا اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے تو پھر اس کا متبادل بھی آئے گا۔ یہ وہ سوچ ہے جس کے تحت یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ کیا -4 کر کے پاکستان کو ترقی دی جا سکتی ہے؟ کیا -4 کی جو باتیں ہیں یہ واقعی کوئی حقیقت رکھتی ہیں، یا پھر یہ ایک وقتی طور پر ابال ہے؟ کچھ مطالبات ہیں جن کو منوانے کی کوشش ہے، جیسے 28ویں ترمیم کی بات ہے، جیسے NFC ایوارڈ کی بات ہے، جیسے صوبوں کے مالیاتی اختیارات جو ہیں ان کو کچھ کم کرنے کی بات ہے۔ اگر یہ باتیں محض کچھ دو کے لیے کی جا رہی ہیں تو پھر یہ بے یقینی بڑھانے کا سبب بنتی ہے، اور بے یقینی جو ہے کسی بھی ملک کی سیاست میں ہو یا ہو تو وہ بڑی معیشت کے لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ جو باتیں اس وقت ہم بجٹ آنے سے پہلے سن رہے ہیں، کیا وہ عملی طور پر کہیں اس کی کوئی شکل بن رہی ہے؟ اس کا آنے والے دنوں میں ہمیں انتظار ہوگا، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے، یہ وطن عزیز ہم سب کا ہے، کہ یہاں پہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں جو عوام کے لیے مزید مشکلات کا سبب بنے، اور ملک کے لیے اور ملک کی داخلی سلامتی کے لیے، ملک کی خارجی سلامتی کے لیے مشکلات کا سبب بنے۔